الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے رموز اوقاف پر۔ رموز اوقاف کیا ہے اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ رموز جمع ہے رمز کی اور اس کے معنی ہے اشارہ۔ اوقاف جمع ہے وقف کی، معنی ٹھہراؤ کے ہیں۔ رموز اوقاف سے مراد وہ علامات ہیں جن کے استعمال سے ایک لفظ دوسرے لفظ سے جبکہ جملہ دوسرے جملے سے علیحدہ کیا جائے۔ ان اشارات کا صحیح استعمال ہی جملے کو بامعنی اور بامقصد بناتا ہے، نہیں تو معنی کچھ سے کچھ اور بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ختمہ۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں جملہ مکمل ہو جانے پر چھوٹی سی لکیر کی صورت میں لگائی جاتی ہے۔ اسے وقف کامل، وقف تام اور انگریزی میں فل سٹاپ بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر محنت کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج خوب بارش ہوئی ہے اسی لیے موسم بڑا خوشگوار ہے۔ ان جملوں کے آخر میں استعمال ہونے والی علامت ختمہ کی علامت کہلاتی ہے۔ ناظرین، پھر آتا ہے سکتہ۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مختصر وقت کے لیے ٹھہرنا ہو۔ اس کو انگریزی میں کوما کہتے ہیں۔ اس کے استعمال سے عبارت کی صحیح طور پر وضاحت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ ان کے درمیان میں جو علامت ہے وہ سکتہ ہے۔ تفصیلیہ۔ یہ علامت کسی چیز کی تفصیل یا وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عمدہ غزل میں حسب ذیل خوبیاں ہیں۔ اس جملے کے آخر پہ استعمال ہونے والی علامت تفصیلیہ کی علامت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وقفہ۔ یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں سکتہ کی نسبت کم ٹھہرنا ہوتا ہے۔ مثلا جیسا کرو گے ایسا بھرو گے۔ ان کے درمیان وقفہ ہے۔ اس جملے کے درمیان میں ہونے والی علامت استعمال وقفہ، حامیہ یا سوالیہ۔ یہ علامت جملے کے آخر پر سوال پوچھنے پر لگائی جاتی ہے جس کو ہم انگریزی میں کویسچن مارک کہتے ہیں۔ کب آؤ، کیسے آؤ۔ ادائیہ یا فجائیہ۔ اس کو ہم انگریزی میں سائن آف ایکسکلیمیٹری کہتے ہیں۔ یہ علامت کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس علامت کو ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں کسی جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے، جیسے جوش، غم، نفرت، غصہ، تعجب، حیرانی، تنبیہ، تحسین اور تحقیر کا اظہار پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پہ آہ بس آ گئی، ہے یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے قوسین۔ قوسین یا خطوط وحیدانی میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں۔ جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر ہے۔ عام طور پر یہ علامت مکالموں، ڈراموں میں استعمال کی جاتی ہے یا کسی خاص بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ عوام نے اسے اگرچہ وہ اہل نہ تھا اپنا نمائندہ چن لیا۔ آج ابا مرحوم شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ ان جملوں کے جو درمیان میں علامت ہے وہ قوسین ہے۔ اس کا زیادہ تر استعمال اقتباس میں ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو قاری کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے۔ علامت شعر۔ یہ علامت نثر کے بعد آنے والے شعر کے لیے لگائی جاتی ہے۔ مثلا جہاں نثر کے دوران شعر آ جائے، غم کی تشریح بہت مشکل تھی، اپنی تصویر دکھا دی ہم نے، بات کو بتاؤں تیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ علامت مصرع۔ یہ علامت عبارت میں کسی مصرع کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ مخففات۔ رضی اللہ عنہ کی جگہ مخفف استعمال ہوتا ہے جو
وقت بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔